ایمان یہ امانت داری کا نام ہے، اور اسلام تمام مسلمانوں کو اپنی تمام ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ پوری کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری ہو، بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل ہو، گھریلو ذمہ داریاں ہوں یا دفتری کام ہو، نجی سطح کے کام ہوں یا سرکاری ڈیوٹی ہو، اسلام تربیت فرماتا ہے کہ مسلمان کو تمام کام اس جذبے سے سر انجام دینے چاہیے، تمام کام اس طرح سے ادا کرنے چاہیے کہ آج اللہ نے مجھے جس عہدے پہ بٹھایا ہے، جس منصب پہ بٹھایا ہے، کل اس کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں دیانتداری کے متعلق بے مثال تعلیم دی ہے، وہاں کریم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں امانت داری کا نور یوں چمکتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جب ہر طرف تاریکی اور ظلم تھا، اس وقت بھی لوگ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اندر اس طرح امانت داری اور دیانتداری کا نور چمکتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے صحابہ کرام علیہم رضوان اور پھر تابعین نے دیانتداری کی ایسی مثالیں رقم کی ہیں کہ قیامت تک امت مسلمہ ان پر بچا طور پہ فخر کرتی رہے گی۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا گیا، لوگ دین اسلام سے پیچھے ہوتے گئے اور امانت داری کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ امانت داری اور دیانتداری کی وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو کون شخص زیادہ امانت دار ہے، کون دیانتداری کے ساتھ پیش آتا ہے؟ حدیث مبارکہ سنیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے 1450-1500 سال پہلے ہی ہمیں آگاہ فرما دیا تھا۔ آج کے دور کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان نشانیوں میں سے حضور علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ قرب قیامت لوگ جو ہیں وہ بددیانت ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر سے دیانتداری امانتداری ختم ہو جائے گی۔ رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا۔ یعنی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگ آپس میں تجارت اور دوسرے معاملات کریں گے مگر کوئی بھی امانت ادا نہیں کرے گا۔ یعنی دیانتدار لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی، امانت دار لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ مثالیں دی جائیں گی کہ بھائی فلاں قبیلے کے اندر ایک دیانتدار امانت دار شخص رہتا ہے۔ یعنی ہر شخص امانت دار بھی نہیں ہوگا، دیانتدار بھی نہیں ہوگا، بلکہ مثال دی جائے گی کہ بھائی فلاں قبیلے کے اندر ایک امانت دار شخص ہے، تم اس کے ساتھ جا کے اپنے معاملات طے کر دو۔ ایسے جناب قرب قیامت آج دیکھ لیں ہماری صورتحال بھی یہی بن چکی ہے، کوئی ہمیں شخص کسی کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی شخص امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش ہی نہیں آتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَزْبَرَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی لوگ دینداری اور امانت داری سے غافل ہو کر دنیا داری اور چلاکی کے ایسے گرفتار بن جائیں گے، یعنی دنیا داری کے اندر اتنے مگن ہو جائیں گے کہ لوگوں کے اندر تقوی، علم اور فضیلت تلاش کرنے کے بجائے ان کے ظاہری اوصاف بیان کریں گے۔ کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ بھائی وہ کتنا حسین و جمیل ہے، وہ کتنا عقل مند ہے، اللہ نے اس کو کتنا شعور دیا ہے، اللہ نے اس کو کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، ظاہری تمام اوصاف اس کے اندر پائے جائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہوگا۔
اس قدر لوگ جو ہے وہ دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ظاہری صورت تو اس کی بیان کی جائے گی، ظاہری و صاف بیان کی جائیں گے کہ بھائی اللہ نے اس بندے کو بڑا شعور عطا کیا، بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ اندر سے بددیانت اتنا ہوگا، اس کے اندر بے ایمانی اتنی پائی جائے گی کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہوگا۔ تو آج حضرات محترم ان چیزوں کی طرف ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ لوگ دیانتداری اور امانت داری ہمارے تو ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا کہ بھائی دیانتداری بھی کوئی چیز ہے، امانت داری بھی کوئی چیز ہے۔ عام طور پر امانت داری اور دیانتداری کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی انسان نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی یا اس کو کوئی رقم دے دی تو وہ بندہ جو ہے جس کے پاس رکھی ہے وہ خیانت کے بغیر جو ہے وہ رقم یا چیز جو ہے اس کو واپس کر دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیانتداری اور امانت داری کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دین اسلام کے اندر امانت اور دیانتداری کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو امانت داری کے اندر صرف دنیا کے معاملات نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ان کی امانات بھی شامل ہیں، لوگوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے، اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنا بھی شامل ہے، اور اپنی پاک دامنی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیانتداری امانت داری کے اندر آتے ہیں۔ اب دیکھیں استاذ اپنے شاگردوں کی تعلیم کے حوالے سے امین ہے، یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ان کا تعلق دین اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان کا تعلق دینداری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں استاذ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کی تعلیم کے حوالے سے امین ہے، وہ اس کے بارے میں جواب دے گا۔ اسی طرح شیخ طریقت اپنے مریدوں کی تبلیغ کرنے ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے امین ہے، ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے حوالے سے امین ہے۔ خطیب منبر رسول کے اوپر بیٹھنے والا یہ قرآن و سنت کا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے امین ہے۔ جج جو ہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کے بارے میں امین ہے۔ میڈیا سوشل میڈیا ہے یا دوسرا میڈیا ہے وہ واقعات کی درست رپورٹنگ کے حوالے سے امین ہے۔ اسی طرح والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت ان کی دینی تربیت اور اچھے اخلاق سکھانے کے حوالے سے امین ہے۔ اسی طرح حکومت اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے امین ہے، اور فوج سرحدوں کی حفاظت کرنے کے حوالے سے امین ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اگر استاذ تدریس کے قابل ہی نہ ہو، وہ شاگردوں کی تعلیم ضائع کر رہا ہے، ان کا وقت ضائع کر رہا ہے، تو یہ اس کی کوتاہی ہے، وہ اپنے منصب کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے۔ اسی طرح صحافی بغیر تحقیق کے کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی خبر چلا دیتے ہیں تو وہ اپنے منصب کے ساتھ غداری کرنے والا ہے۔ اسی طرح خطیب قرآن و سنت بیان کرنے والا منبر رسول پہ بیٹھ کے اگر وہ قرآن و سنت کا مفہوم غلط لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنے منصب سے بددیانتی کرنے والا ہے۔ اسی طرح دکاندار جو ہے تاجر جو ہے اپنے گاہک کو بتاتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے تو وہ بھی بددیانتی کرنے والا ہے۔ اسی طرح حکومتی سطح پر جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے منصب کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فقط ہم نے مالی خیانت سمجھ رکھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اگر وہ پوری واپس نہیں کرتا تو بددیانتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو فقط مالی خیانت ہی بددیانتی نہیں ہے بلکہ جو جس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ میڈیا والے ہوں، چاہے وہ فوج والے ہوں، جو بندہ بھی اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اپنے منصب کے ساتھ غداری کرنے والا ہے، وہ امت مصطفیٰ کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے۔
وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے۔ میرے بھائی، امانت داری کا مطلب یہ نہیں ہے، دیانتداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے بزرگوں کے پاس کوئی چیز رکھی ہے تو بہت اچھے ماشاءاللہ، لیکن یہ تھوڑی سی خیانت کر کے اگر مجھے چیز دیں تو ہم نے صرف دیانتداری بددیانتی اس کو سمجھ رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائی، جو اپنے منصب کا تقاضا پورا نہیں کرتا، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ کوئی حکومتی سطح پہ بیٹھنے والا حکمران ہے، جو بھی اپنے منصب کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے، وہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی کرنے والا ہے۔ یہ دیانتداری اور امانتداری کا مفہوم ہے اسلام کے اندر۔